آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام. ایک اور ہمارے پاس ایک خاتون آئی ہیں, ان کا قصہ بڑا عجیب و غریب. اچھا ماشاء اللہ ننھی منی شہزادی, کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیں. عالیہ. یہ لیجیے. تو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ناظرین کرام, وہ میں آپ کو جب بتاؤں گا تو قاری صاحب آپ بھی سماعت فرمائیے گا, آپ تو ظاہر ہے کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. یہ ہمارے پاس جو ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ تشریف فرما ہے. مائک آپ اپنے ہاتھ میں لیجیے گا, تھوڑا سا قریب رکھیے گا. ان کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے ناظرین کرام, آپ بھی سنیے اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. سنتے جائیے اور دیکھیے کہ ہم جب یہ چاروں طرف قتل و غارت ہو رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے. ان کا نام ہے منور فاطمہ. یہ 6 جوان اور شادی شدہ بیٹیوں کی ماں ہیں, مگر باپ کی کھانسی اور ماں کا ہیپیٹائٹس سی بچوں سے برداشت نہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, اور حافظ صاحب آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے ماں باپ سے سوال کرتے تھے بہت. میں اپنی ذاتی بات بتاؤں, میری امی مجھے بتاتی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ مجھے کہتی تھی کہ تم بہت بولتے تھے, اور مسلسل پوچھتے تھے کہ میں کوا آ کر بیٹھتا تھا اگر گھر کے آنگن میں, تو میں پوچھتا تھا یہ میں اس زبان اس وقت توتلا ہوتا تھا, تو میں پوچھتا تھا جے کا ہے, تو امی بولتی تھی کہ کاکا ہے. پھر میں پوچھتا تھا جے کا ہے, تو بولتی تھی کاکا ہے. پھر میں پوچھتا تھا جے کا ہے, تو بولتی تھی کاکا ہے. میں نے اپنی امی سے کئی مرتبہ یہ پوچھا, اور میری ماں نے کبھی ماتھے پر کوئی بل لائے بغیر ہمیشہ یہ بتایا کہ یہ کوا ہے. لیکن جب ہمارے ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ہم سے صرف ایک بار پوچھ لیں کہ آج بیٹا دیر کیوں ہو گئی آنے میں, اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہم مصروف تھے, اور پھر دوبارہ پوچھ لیں کہ دیر کیوں ہو گئی, تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مصروف تھے, بتایا تو تھا آپ کو کہ مصروف تھے, سنا نہیں آپ نے کیا. یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو یہ جو خاتون ہیں, ان کے جو شوہر ہیں, ان کو کھانسی اور ان کا ہیپیٹائٹس سی ان کے بچوں سے برداشت نہیں ہوا, اور والدین کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا ان کے بچوں نے کہ آپ کی یہ بیماری ہمارے بچوں کو لگ جائے, اس لیے ہمارے گھر سے نکل جائیں. اور بہت رسوا بھی کیا, اور اپنے ماں باپ کو ذلیل بھی بہت کیا. سنتے جائیں آپ سب لوگ, ذلیل بھی بہت کیا. اور اس کے بعد 2 سال تک یہ بیچارے کرائے کے گھر میں رہتے رہے, مگر بچوں نے اس دوران خبر تک نہیں لی. بھائی تم نے گھر سے نکال دیا, تمہارے بچے بچ گئے نا, تمہارے بچے گھر سے نکال دیا, اب خبر تو لے لو. خبر بھی نہیں لی. اور آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب کچھ نہیں ہے کھانے کمانے کو کیا ہوگا, تو 1.5 لاکھ روپے کا ادھار چڑھ گیا, اور مالک مکان نے بھی نکال دیا. گھر بھی نہیں ہے, ادھار بھی چڑھا ہوا ہے, در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے یہ عورت. بتائیے آپ کیا کہنا چاہیے؟ مائک قریب کر لیں, بتا دیں, آج اپنے دل کا درد بیان کر دیں. آپ کو رمضان جمعۃ المبارک ہو بیٹا. بیٹوں کو کہہ رہی ہیں اپنے؟ نہیں بیٹا, میں آپ کو کہہ رہی. میں تو آپ کا بیٹا ہوں بالکل. مجھ سے نہیں بولا جائے گا. نہیں اماں بولیں, آپ بتائیں, اس دنیا کو بتائیں. یہ ہم سے جو شکوے کرتے ہیں آ کر کہ ہمارے ماں باپ کا اگر کوئی نہیں ہوا تو خدا اس کا کیسے ہو جائے گا. ان کو بچپن سے میں نے پالا, سب کچھ کیا. قرآن شریف میں پڑھاتی تھی, دعا قنوت میں پڑھاتی تھی, سب کچھ. ایک ٹائم پہ انتظار کرتی رہتی تھی, بڑا بچہ اس ٹائم آ گا, چھوٹا بچہ اس ٹائم آ گا. جب مجھے اور ان کو ایسی بیماری لگی تو ان لوگوں نے سب نے لات مار کے بہو بیٹھے تھے. آپ کو مارا بھی؟ مارا ہے ماں کو مارا؟ آپ بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں جناب, کم از کم انسانی اقدار تو موجود ہے. اب میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. پہلے میں سلائی کرتی تھی, اب
कुछ भी नहीं होता है मुझसे। शुगर की मरीज, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन भी लेते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप मैं तो आपका बेटा हूँ ना, अब मुझसे आप क्या चाहती हैं बताइए, आप हुक्म करें। आप अभी आप कहाँ रह रही हैं? मैं गरीबाबाद के साइड पर रह रही हूँ। तो उसका किराया वगैरह कैसे दे रहे हैं? सर, इस मालिक मकान को मैं तसल्लियाँ देते रहती हूँ कि मैं आपके घर का काम काज कर दूंगी। कितना किराया देती हैं उसका? कितना किराया देना है उसका? कितना है? शौहर अभी वहीं है, उधर ही रह रहे हैं, उधर ही आपके साथ? मेरे साथ नहीं जा रहे। बेचारे वो कुछ नहीं कर पाते हो तो घर में, वो भी रोते रहते होंगे। वो भी रोते रहते हैं, सीधों में पड़े रहते हैं बस। अच्छा, किराया कितना देना है ये बताएं, कितना देना होता है किराया? 6,000। 6,000 रुपये महीना किराया मैं दिया करूँगा, ठीक है? मकान का मालिक मकान आपका सुन रहा होगा, देख रहा होगा, वो मुझे जानता होगा। मैं उससे वादा करता हूँ कि 6,000 रुपये महीना किराया मैं दूंगा। अब बताइए कर्जा कितना चढ़ा हुआ है आपका? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये चढ़े हुए। ये अभी 1.5 लाख रुपये मुझे इन्होंने दिए मेरे हाथ में, ठीक है जी? 1.5 लाख रुपये इसमें, ये लीजिए 1.5 लाख। कर्जा उतर गया आपका, ये आप जाकर कर्जदारों के मुंह पे मारिए, ठीक है? ये 1.5 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं, ये मैंने नहीं दिए, वो भी आपका बेटा बैठा है, वो लेकर आया। इनको मैंने इसलिए नहीं दिए कि इनके लिए मुझे पता है इमदाद आएगी, तो वो मैं इन तक पहुंचाऊंगा। ये आपके 1.5 लाख रुपए आ गए, 6,000 रुपये महीना मैं दूंगा। अब बताइए और क्या करूं? राशन और दवाइयों का कर देगा। बस सिर्फ राशन और दवाइयाँ? बस फिर मैं सही हो जाऊंगी, तो आपका बेटा परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। दवाइयों की लिस्ट है? मैं तो मर जाऊंगा किसी का।